حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ذوالفقار حسین رضوی ابن سید ذاکر حسین اور مرحوم سید علی باقر عبدی اور مرحوم امیر حسن خان مرحوم کی درود کو رسالت فرما کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات محمد پروردگار تیرا احسان کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اپنی وحدت کا پرستار بنایا۔ الہی تیرا احسان ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا کہ ہمارے سامنے جب پرچیوں پر نام لکھے ہوئے آئیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں درود بھیجنا ہے اور کہاں لعنتیں بھیجنی ہے۔ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اس دروازے پر پہنچایا جس دروازے پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، دین تمام ہوتا ہے، نعمتیں مکمل ہوتی ہیں۔ الہی تیرا احسان کہ تو نے ہمیں آسمان کی سیر کرائی فرش عزا پہ بٹھا کے، جنت کی سیر کرائی ذکر اہل بیت میں، تو نے ہمیں فرش عزا پہ بٹھا کے کربلا تک کا سفر کرایا۔ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں شروع سے بکنے والا نہیں بنایا۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ نے بہت میرے بھائی نے بہت زیادہ دباؤ سے مجھ سے کہا کہ میں 1 گھنٹہ وہ شاید گھنٹہ ہی وقت بچا ہے نماز کے اذان کے وقت میں، تو اب جتنا جلدی اور جتنی سرعت کے ساتھ آپ مجھے سمجھتے چلے جائیں گے، میرے لیے آسان ہوگا کسی بھی موضوع کو آگے لے کے چلنا، اور میرے یقین کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں جنہیں سنا رہا ہوں وہ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیچ چوراہے پر مجلس کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک میں کوئی بھی مجلس اعظام میں آتا ہے، اور یہی وہ ایک ایسا دھارمک پروگرام ہے، ہمارے سارے پترکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی اکلوتا دھارمک پروگرام ہے جس میں دھرم نہیں پوچھا جاتا۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہا، اکلوتا ہندوستان کا دھارمک پروگرام یہی ہے مجلس سید الشہداء، جس میں دھرم نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو، چونکہ اگر کوئی مظلوم کا ساتھی ہے وہ آدھا حسینی ہے، اور کوئی ظالم کے خلاف ہے وہ پورا حسینی ہے۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد۔
ہاں اب سمجھتے چلے جائیے. ایک بہت ہی نازک سندرب آج کے حالات، شیعت اور عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں، سب کو ذہن میں رکھیے. تو میں نے ابھی بنگلور میں اور بلاپور میں ایک موضوع رکھا تھا، اسی موضوع پہ گفتگو کو آگے لے کے بڑھوں گا. آپ ہر ایک لفظ جو بھی آپ سنیں وہ بس محسوس کرتے چلے جائیں. میں وعدہ کرتا ہوں میں چلاؤں گا نہیں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ بات میں دم ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو. جو لوگ مائک کے بالکل، اسپیکر کے بالکل بازو میں بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، تو میں ان کا پورا خیال کروں گا. بس ساتھ رہیے گا. پہلا لفظ ہے کربلا، دوسرا لفظ ہے انسانیت، اور تیسرا لفظ ہے حسین. کربلا، انسانیت اور حسین. میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. دنیا کا ہر شہر اپنی سرحدوں میں پایا جاتا ہے. لندن کہاں پایا جائے گا؟ لندن میں. نیو یارک کہاں ملے گا؟ نیو یارک میں. دہلی کہاں ملے گی؟ دہلی میں. جون پور کہاں پایا جائے گا؟ جون پور میں. جون پور کی سرحد سے باہر نکلیں گے، ایک بورڈ لکھا ہوا آئے گا، اب یہ دائرہ جون پور کے باہر کا ہے، اب یہ حصہ جون پور کے باہر کا ہے. آپ نے جون پور وزٹ کیا، اس کا شکریہ. ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بورڈ دے دیتی ہے کہ آپ نے میونسپل کارپوریشن آف جون پور کا علاقہ کراس کر لیا. ہر شہر اپنی سرحد کے اندر ہوتا ہے، کربلا سرحد کے باہر. سلامت رہو، سلامت رہو. جتنا جاگ کے سنو گے میں اتنا جاگ کے سنوں. اور یہ نعرے وارے لگایا کرو نا تو گلے سے مت لگایا کرو، گلے جیسے لگایا کرو. 30 40 سال 50 سال میں اتنے نہیں. ٹھہرے جملہ مکمل ہو تب نعرہ لگائے. 30 40 50 سال میں اتنے نعرے تو لگا لو کہ تم قبر میں جاؤ تو تمہیں دیکھ کے فرشتے نعرہ لگائیں. ساتھ مل کے ساتھ رہیے گا. دنیا کا ہر شہر اپنے حدود میں رہتا ہے. دنیا کا ہر شہر اپنے حدود میں رہتا ہے. کربلا حدود کے باہر رہتی ہے. یہ بتاؤ جون پور میں کربلا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ لکھنؤ میں کربلا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ گورکھپور میں کربلا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ پٹنہ میں کربلا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ آسنسول کلکتہ میں کربلا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ 24 پرگنہ اور بنگلہ دیش میں کربلا ہے کہ نہیں؟ تم جگہ بدلتے رہو گے، کربلا نہیں بدلے گی. جگہ بدلے گی، کربلا نہیں بدلے گی. وقت بدلے گا، کربلا نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ تم جگہ بدلتے چلے جاؤ گے، کربلا آتی چلی جائے گی. کبھی ایک اسٹیٹ کی، کبھی دوسرے اسٹیٹ کی، کبھی تیسرے شہر کی، کبھی چوتھی شہر کی. کربلا آئے گی نا، آئے گی. ہر جگہ کربلا ہوگی. یعنی کربلا پھیلی ہوئی ہے. اپنے سرحدوں میں نہیں ہے، سرحدوں کے باہر ہے. تمہارے شہر میں، تمہارے قصبے میں، تمہارے گاؤں میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں. انہیں بتا دو تمہارے مسلح میں بھی کربلا، تمہاری تسبیح میں بھی کربلا، تمہارے کفن میں بھی کربلا، تمہاری قبر میں بھی کربلا. سلامت رہیں. ہر جگہ کربلا ہے، ہر جگہ کربلا. پھر کربلا کرتی کیا ہے؟ کربلا وہ ہے جس نے تمہیں بچا کے رکھا ہے. نہ جانے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور پتہ نہیں ٹالی ووڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ووڈ نے کتنی زہریلی ہوائیں پھیلائی. ہفتے میں شب جمعہ ماں نے اپنے بچے کو مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا. بچہ بڑا ہوا، مجلس میں بیٹھنا شروع کرتا ہے. اسے مجلس میں کیا سنایا جاتا ہے؟ کربلا سنائی جاتی ہے. ہفتے میں ایک بار کربلا سنتا ہے، ساری ہوائیں ہوا ہو جاتی ہیں. تم نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا. ساری ہوائیں. ایک 200 کروڑ کا بجٹ کا سٹوری لائن، بہترین ایکٹرز، بہترین سٹوری لکھنے والے، بہترین گانے لکھنے والے، پتہ نہیں بہترین کپڑے ڈیزائن کرنے والے نے
500 کروڑ خرچ کر کے ہمارے جوان کا دماغ خراب کرنا چاہا. 50 روپے کے تبرک لے کے غریب نے ہائے 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 ہائے. خدا کی قسم میں تو کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم. سلامت رہو, ساتھ مل کے سلامت رہو, زندہ رہو, آباد رہو. روپے کا تبرک لے کے شہر جونپور کے ایک لوکل ذاکر کو بٹھا کے مولا کی سیرت کو سنایا گیا. جوان کو بتایا گیا تیری منزل وہ نہیں ہے جو تجھے ایکٹر سمجھا رہا ہے, تیری منزل وہ ہے جو علی کا کیریکٹر سمجھا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. مل جل کے درود پڑھے محمد وا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو تمہارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ تو یاد رکھتے ہو کہ میرے بچے میں یہ کمیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, کمیوں کو بھی گنو, تنبیہ کرو, بولو, سمجھاؤ, علماء سے کہو کہ وہ آنے والے جوان کو تنبیہ کریں. لیکن بچوں کی جو خصوصیات ہے اس کی بھی تعریف کرو. وہ 12 گھنٹہ کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہے, کسی اور کے سینے پہ کرے تو اس کی روح نکل جائے. پھر میں نے بڑا جملہ تمہارے سامنے کہا, کسی اور کے سینے پہ کرے تو اس کی روح نکل جائے. وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اور حسین کے لیے مارتا ہے. پھر یہ حسین کے لیے ماتم اسے کیا دے رہا ہے تمہیں پتہ ہے؟ حسین کے لیے ماتم اسے عزم دے رہا ہے کہ یہ ہاتھ جب تیرا مظلوم کے ساتھ ہے تو پھر ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. نہیں, تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو مجلس کے ثواب سے آگاہ کروں. اس مجمع کی یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کی عظمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. یہ پتہ ہے کیسا ہے؟ میری ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا اس فلسفے کو اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہیرے کی بارش ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جو ہیرے کی بارش ہو رہی ہے, جواہرات کی بارش ہو رہی ہے. آپ کیا کریں گے؟ ہیرا اٹھائیں گے, اپنی جیب میں ڈالیں گے, جیب بھر جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ ہاتھوں میں اٹھائیں گے, جتنا بچ جائے گا اسے لے کے جائیں گے. پھر دوسرا نہیں اٹھا پائیں گے آپ, جتنا ہاتھ میں ہے جتنا جیب میں ہے اسے لے کے آپ آگے کی طرف جائیں گے. ایسا ہی کریں گے نا. یہ ہیرے کی بارش ہے, جتنا چھوڑ رہے ہو اتنا نقصان ہے, جتنا لے کے جا رہے ہو اتنا فائدہ ہے. کچھ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ جو روزمرہ کی زندگی ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, حج کے لیے جا رہے ہو, واجبات کر رہے ہو, خیرات, یہ روزمرہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ روزمرہ کی زندگی یہ ہے کہ تم اب دیکھو نا, دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ای ایم آئی لیتے ہیں, ایک ای ایم آئی دیتے ہیں. ہاں, شہر والے لوگ جلدی سمجھیں گے. وہ ہم سب ای ایم آئی بھرنے والے لوگ ہیں, پتہ ہے نا. گاڑی ہے تو ای ایم آئی پہ, کوٹھی ہے تو ای ایم آئی پہ, پتہ نہیں لون ہے ای ایم آئی پہ, فیسیلیٹی ہے ای ایم آئی پہ, لگزریس لائف ہے ای ایم آئی پہ, تو بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو واجب نمازیں ہیں آپ کی, جو معاملات ہیں زندگی کے, یہ کیا ہے؟ آپ کو ای ایم آئی بھرنا ہے, اور خود بھرنا ہے, بھروانا نہیں ہے کسی سے. یہ خود بھرنا ہے, یہ خود بھرنا ہے آپ کو, یہ ای ایم آئی ہے. تو پھر مجلس کیا ہے؟ مجلس کیا ہے؟ تو مجلس یہ ہے کہ ابھی ذرا تھوڑا ایک منزل اور آپ کو سمجھا دوں. تو یہ ای ایم آئی ہو گیا. اب جیسے آپ بھر رہے ہیں 15 لاکھ روپیہ, 25 لاکھ روپیہ, 35 لاکھ روپیہ, آدھا کروڑ, پورا کروڑ, یہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی لون آپ بھر رہے ہیں, ای ایم آئی آ رہی ہے. اب آپ انداز لگائیے کہ اچانک میں بینک نے آپ سے کہا کہ تم جلدی سے آ جاؤ, میں نے تمہارا لون معاف کر دیا. آپ کو تو سکون آ جائے گا نا کہ یار بینک بلا رہی ہے اور لون معاف کر. اس سے بہترین وقت کوئی ہو نہیں سکتا. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ شب قدر ہے. آئے 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 جونپور والو, جونپور والو, ہاں, یہ کیا ہے؟ شب قدر ہے. یہ شب قدر ہے جہاں خدا تمہیں کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جا, آ جا, تیری آخری جتنی ای ایم آئیز ہے سب معاف کر دی جائے. کوئی لون تجھ پہ نہیں رہے گا. ایز آف ٹوڈے 0 پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ مجلس کیا ہے؟ پھر یہ مجلس کیا ہے؟ تو مجلس یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم جہاں ہو وہیں رہو. تم جہاں ہو
وہیں رہو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بس ایک شرط ہے، اپنے دل کا دروازہ حسین کے لیے کھولو۔ نہیں، میں نے جو جملہ کہا ہے آپ ابھی بولیں گے جو اگلا جملہ بولنے جا رہا ہوں، آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، مجلس پڑھنا، فرش ازا بچھانا، لوگوں کو بلانا، آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ ریلیجیس پروگرامز کرنا، آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، تبرک لانا، تبرک بانٹنا، آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ مذہبی پروگرام کرنا، یہی تو مطلب آپ اس کا سمجھیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، وہ تو زہرا سے آپ کا وعدہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ پھر یہ حسین کے لیے دل کا دروازہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ جو حسین کے لیے دل کا دروازہ جس لمحے کھولتا ہے، یزید کے لیے دل کا دروازہ اسی لمحے بند کر دیتا ہے۔ سلامت ہو، سلامت سلامت سلامت۔ اور جب یزید اور یزیدیت کے لیے دل کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اگلا قدم جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کا قدم کربلا میں ہوگا، اور جو کربلا سے حسین تک پہنچ جائے وہ حر نہیں ہوتا، حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ عمر سعد سے بھی حسین نے بات کی ہے، اور حر سے بھی کتنا اثر ہوا، وہ ادھر رہا یہ ادھر آ گیا، وہ نہیں آیا ادھر مگر حر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین تک آنے کے لیے جتنے اسٹینڈرڈ کی طہارت کی ضرورت چاہیے وہ حر کے پاس تھی۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ میں نے تم سے کہا، خدایا۔ یہ جو لفظ ہے نا مولائی، مولائی، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے محلے کے کسی دکان میں یہ کوئی سامان ہے جسے تم خرید لو گے اور بیچ لو گے۔ یہ بڑے مقدر سے کسی کو ملتا ہے کہ وہ مولائی ہو جائے، بڑے مقدر سے ملتا ہے۔ اچھا نہیں، تھوڑا اور آسان کر دوں، اور آسان کرتا ہوں آپ کو۔ ہماری انڈین آرمی میں جب آرم فورسز میں کسی کو لیا جاتا ہے، ابھی میں نے چاون پور میں یہی جملہ کہا، لیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کا کچھ سسٹم ہوتا ہے، اس کے کچھ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، اس کا کچھ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایڈوکیشن کا کوئی اس کی سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پڑھے لکھے آپ ہونے چاہیے، اتنا آپ کا قد ہونا چاہیے، قد ہونا چاہیے، ٹھہریے گا، قد ہونا چاہیے۔ تو اگر قد نہیں ہے تو آرمی میں نہیں جا سکتا، اگر قد نہیں ہے تو آرمی میں نہیں جا سکتا۔ پھر جملہ کہوں، اگر قد نہیں ہے تو فوجی نہیں بن سکتا، قد نہیں ہے تو فوجی نہیں بن سکتا، دل کمزور ہے تو پائلٹ نہیں بن سکتا، آنکھیں دور تک نہیں دیکھتی تو کشتی نہیں چلا سکتا۔ بہت دور دور کے جملے بول رہا ہوں، اگر محسوس کر پاؤ، پھر دوہرا رہا ہوں، اگر قد نہیں ہے تو فوجی نہیں بن سکتا، اگر دل کمزور ہے تو جہاز نہیں چلا سکتا، آنکھیں دور تک نہیں دیکھتی تو کشتی کا ناخدا نہیں بن سکتا، اور ماں کے پاس طہارت نہیں ہے تو مولائی نہیں بن سکتا۔ کیا ہوتا ہے مولائی؟ مولائی کون ہوتا ہے؟ مولائی کون ہوتا ہے؟ مولائی وہ ہوتا ہے جو مکان دیکھتا ہے، مکان دیکھتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مولا کا کوئی چاہنے والا ہے، گزرنے والے کسی کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کا کوئی چاہنے والا ہے، ذکر سنتا ہے تو اپنے مولا کے ذکر اور فضائل کو سننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ مولائی کون ہوتا ہے؟ لڑنے والا مولائی نہیں ہوتا، لڑائی دور کرنے والا مولائی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو سیلف ڈکلیریشن بہت پسند ہے، خود ہی میں وہ
ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو ٹی وی میں بتانا بڑا آسان ہو جائے گا بھائی، آپ ضرور اگری کریں گے. ٹی وی میں دکھاؤں تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے. ایسے آپ دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل لائن میں کہیں کہیں پروکتا نہیں آتے ہیں. پارٹی نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ پروکتا نہیں بھیجے گی، یا ٹی وی چینل کا اتنا رسوخ نہیں ہوتا کہ وہ پروکتا کو بلا سکے، تو وہ سیلف پروکتا آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ خود ہی سے ڈکلیئر ہے ان کا کہ وہ پروکتا ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس پروکتے کی کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ ان کو پارٹی نے کہا ہے، نہ ان کو کہا گیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے. بس وہ سیلف ڈکلیئرڈ پروکتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ سیلف ڈکلیئر مولائی ہیں. آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بہت بڑا جانا. تمہیں مولائی دیکھنا، میں تمہیں دکھاتا ہوں. زمانہ بدل گیا، 1400 سال گزر گئے. چائنا کی انٹیلیجنس کہتی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز اڑائے جائیں گے. رشیا کی انٹیلیجنس کہتی ہے آپ کو مار دیا جائے گا. ورلڈ کی انٹیلیجنس میں جتنے دشمن کی انٹیلیجنس ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اور جو سپورٹر ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے لیے اس جگہ رہنا ناممکنات میں سے، آپ کو جگہ بدلنی پڑے گی. شاید اس عالم نے جس کی ایک تصویر تم نے لگا رکھی ہے، اس نے اپنے دل سے کہا ہوگا میرے مولا نے بستر بدلا ہوتا تو میں مکان بدل لیتا. محسوس کر رہے ہیں نا؟ ہاں. کوئی کڑا نہیں ملتا پوری دنیا میں، چاندی کا، سونے کا، ہیرے کا، تانبے کا، کوئی کڑا نہیں ملتا جسے پہن کے تم مولائی بن جاؤ. تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یہ صرف قلب مشاہد ہی بول سکتے ہیں اور کوئی نہیں بول سکتا. تو سن لو مجھ سے جو کہہ رہا ہوں، اسے اپنے اندر اتار لو. کوئی کڑا ایسا نہیں بنا جسے تم پہن لو تو تم مولائی بن جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اور ایک سوراخ نہیں، 7 سوراخ کان میں کر لو. یہ کوئی کان کے سوراخ تمہیں مولائی نہیں بناتے. مولائی کیسے بنتے ہو؟ یہ بھی سن لو. مولوی اچھا ہے، سپر مولوی خراب ہے. انقلابی اچھا ہے، سپر انقلابی خراب ہے. سن رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی میں ہی کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اس منبر سے نہیں کہہ سکتا. مولوی اچھا، سپر مولوی خراب. انقلابی اچھا، سپر انقلابی خراب. لیکن مولائی بھی اچھا اور سپر مولائی بھی اچھا. مولائی بہت باعظمت مقام ہے، بہت باعظمت مقام ہے. اب کسے کہتے ہیں مولائی؟ کڑا پہن کے نہیں بنتے، الگ قسم کا لباس پہن کے نہیں بنتے، بال بڑھا کے نہیں بنتے، گندگی پھیلا کے نہیں بنتے، پان کھا کے نہیں بنتے، گٹکا کھا کے نہیں بنتے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے واجبات قضا کر کے نہیں بنتے. اس سب سے مولائی نہیں بنتے. مولائی کیسے بنتے ہیں؟ جہاں دولت کہتی ہے میں چلی جاؤں گی، جہاں جان کہتی ہے میں چھوڑ دوں گی، لیکن وہ کھڑا ہو جائے کہ جینا ہے تو مقصد کے لیے جینا ہے. اسے کہتے ہیں مولائی، جو مقصد کے لیے جیتا. مقصد کے لیے. صرف انقلاب کا نعرہ لگانے سے کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ اور معاف کرنا، ابھی تو آپ انقلاب کے الف تک نہیں پہنچ پاؤ. ابھی آپ انقلاب کے الف تک نہیں پہنچ پاؤ گے. وہ توے پہ جو روٹی ڈالی جاتی ہے نا، تو روٹی ڈالنے کے پہلے پروسیس میں آٹا کو پہلے پانی ڈال کے گیلا کر کے اس کی لوئیاں بنائی جاتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ توے کے لیے تیار ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ نے سوچا کہ آپ انقلابی بن گئے، آپ کے سوچنے سے نہیں. ہندوستان میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہندوستان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟
ہاں واپس بولیے، کس چیز کی ضرورت ہے ہندوستان میں؟ اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی۔ رکوع ٹھیک نہیں ہے، رکوع ٹھیک کر دو۔ سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ ٹھیک کر دو۔ مکان کی دیوار ٹھیک نہیں ہے، مکان کی دیوار ٹھیک کر دو۔ تعلیم ٹھیک نہیں ہے، تعلیم ٹھیک کر دو۔ تربیت ٹھیک نہیں ہے، تربیت ٹھیک کر دو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جاب ٹھیک نہیں ہے، جاب ٹھیک کر دو۔ سیلری ٹھیک نہیں ہے، سیلری ٹھیک کر دو۔ فیوچر ٹھیک نہیں ہے، فیوچر ٹھیک کر دو۔ آگے کے معاملے جو ہیں نسل کے لیے، اس کو ٹھیک کر دو۔ یہ سب ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک کرنا، ریپیئر کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، چاہے وہ جسمانی ریپیئرنگ ہو، روحانی ریپیئرنگ ہو، شریعت کی ریپیئرنگ ہو، پیسے کی ریپیئرنگ ہو، دنیا داری کی ریپیئرنگ ہو، پالیسی کی ریپیئرنگ ہو۔ آپ کو ریپیئرنگ کی ضرورت۔ جب ریپیئر ہو کے یہ 40 سال کا عہد آپ نکال لیں گے، پھر آپ میں انقلابی ہوگا۔ انقلابی ہوتا کون ہے؟ جسے اپنا پیٹ نہیں دکھائی دیتا، یتیم کی بھوک دکھائی دیتی ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ، بہت بڑا جملہ۔ یہاں تو قوم کی کیفیت یہ ہے کہ امام حسین کا تبرک کھاتے ہیں اور امام حسین کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا تمہارے درمیان، تبرک کھاتے ہیں اور مال بھی کھا جاتے ہیں، اور سیلف ڈکلیئر انقلابی ہیں۔ سیلف ڈکلیئر، خود ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم انقلابی ہیں۔ نہیں، انقلابیوں کی نیت ہوا کرتی ہے، نیت، اور وہ نیت بقا کے لیے ہوتی ہے، وہ نیت سجانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ میں آتا ہے، پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ کمال کی بات یہ علی کے نام سے پھوٹ ڈال رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ علی کا نہیں ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے علی کا نہیں ہے۔ اگر 2 علی کے چاہنے والوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، یہ علی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ گروپ بنا رہا ہے، یہ گروہ بنا رہا ہے نا؟ یہ خود کو ہارڈ لائنر، سافٹ لائنر ہے نا؟ یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جنزی، کیا ہے جنزی نا؟ کہتے ہیں نا جنزی۔ ارے بھائی ہمارے یہاں جنزی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں جو 92 سال کا شہید سوچ رہا ہے، وہی 6 مہینے کا علی اصغر سوچ رہا ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے تمہارے۔ ہمارے لیے کربلا ایک درسگاہ ہے، ہمارے لیے کربلا، کربلا، کربلا۔ اٹھائیے کسی زمین کو، اگر آپ کی جانکاری نہیں ہے تو اس کے میونسپل کارپوریشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے ایس ڈی ایم کورٹ سے جا کے پوچھئے اس زمین کی ویلیو کیا ہے، آپ کو ہر زمین کی ویلیو مل جائے گی۔ جائیے کربلا خریدنے کی کوشش کیجئے، آپ کو کربلا خریدنے کی نہ طاقت ہو پائے گی، نہ اپرچونٹی ملے گی، نہ کربلا بکے گی، کیونکہ جسے حسین خرید لے پھر وہ بکتی نہیں یا بکتا نہیں۔ کربلا حسین نے سنبھال لیا۔ آپ سب زیارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ جاتے ہیں۔ میں ایک اور جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسے سمجھیے۔ کتنا دیر ہو گیا پڑھتے ہوئے؟ 35 منٹ ہو گیا؟ صرف 24 ہوا؟ اچھا، درود پڑھے محمد اللہ۔ اگر آپ کے یہاں سے کوئی کربلا جا رہا ہے، پہلے سال گیا، دوسرے سال گیا، تیسرے سال گیا، چوتھے سال گیا اور جا کے واپس آیا، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسا ہی جھوٹا ہے جیسے پہلے جھوٹا تھا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہی کمیاں ہیں جو پہلے تھی، زیارت کے پہلے بھی وہی کمیاں، زیارت کے بعد بھی وہی کمیاں ہیں، تو یقین کر لو عراق گیا تھا، حسین تک نہیں گیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے۔ تمہیں پھر کربلا سمجھنا ہے، تمہیں پھر کربلا سمجھنا ہے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، زندہ جملہ، اسے محسوس کرنا، زندہ جملہ ہے۔ 4 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ وہ تابوت تک پہنچے۔ 4 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے لیے بڑی بات تھی کہ وہ تابوت تک پہنچے، اور تابوت کے لیے بڑی بات تھی کہ وہ کربلا تک پہنچے۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان، بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان۔ سمجھو کربلا کو، سمجھو کربلا، سمجھو بھیا، پوری توجہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، یا کوئی بھی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اعزاء و اقرباء افراد خاندان کی طرف سے، دور سے بقصد نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ یہی نیت کرتے ہو نا؟ اب قصد کرو کہ میں قصد کرتا ہوں کہ میں دلی پہنچ گیا، پہنچ جاؤ گے کیا؟ قصد کرو لکھنؤ پہنچ گیا، پہنچ جاؤ گے کیا؟
اچھا یہاں بیٹھے ہو، قصد کرو کہ اپنے گھر پہنچ گیا، پہنچ جاؤ گے کیا؟ قصد کرنے سے کوئی نہیں پہنچتا، مگر جس کا حسین امام ہو۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سننا میرا جملہ، تمہارے پاس سب سے بڑا سپر پاور حسین ہے، اور حسین کی کربلا ہے۔ کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر کچھ نہیں دیکھتی کربلا۔ نان مسلم آتا ہے اسے بھی جگہ ملتی ہے، بلیک آتا ہے اسے بھی جگہ ملتی ہے، افریقہ کا آتا ہے اسے بھی جگہ ملتی ہے، اسلام کا ماننے والا آتا ہے اسے بھی جگہ ملتی ہے، اور اسلام کو نہ ماننے والا آتا ہے اسے بھی جگہ ملتی ہے۔ کربلا ایکسپینڈ ہوتی ہے، کربلا بڑی ہوتی ہے، کربلا خود میں سب کو سموئے رہتی ہے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں تم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ نہیں۔ زیارت کرنے گئے ہو نا، زیارت کرنے گئے ہو نا، تو کربلا میں زری کے نزدیک جانے سے پہلے تم اپنی جوتیاں اتارتے ہو، اور اتار کے وہاں دیتے ہو جہاں جوتے رکھے جاتے، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ جو گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں، خدا ان کو اسی سال اگلے سال تک زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ذہن میں رکھو، جاتے ہو نا، جوتا اتار کے رکھتے ہو نا، جوتا اتار کے رکھتے ہو، جوتا اتار کے رکھتے ہو، تو ایسے سوچو 5 کروڑ لوگ پہنچے، سوچو 5 کروڑ لوگوں کی 10 کروڑ جوتیاں، 5 کروڑ لوگوں کی 10 کروڑ جوتیاں، جب انہیں جگہ مل جاتی ہے، میں نے بڑا جملہ کہا تمہارے درمیان، 5 کروڑ لوگوں کی 10 کروڑ جوتیوں کو سنبھالنے والے بھی تو اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ لیکن کیا معجزہ ہے، کہیں تم نے دروازہ بند نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں جی اب جوتیاں ایکسٹرا آ گئی ہیں، اب جگہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ، اہل بیت کا شہری ایسا ہے جہاں نہ نہیں بولا جاتا، اور نہ بول دیا جائے تو کوئی ہاں بلوا نہیں سکتا، ہاں نہیں بول سکتا۔ ایک ہی بار کہا تھا نا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی، تمہیں یاد ہے نا یہ سارے جملے؟ جی کے دکھایا خامنہی نے، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کمال کی بات ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں۔ جنرلی جب کہیں لڑائی ہوتی ہے تو ڈیفنس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی بنانے والا کون ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ پچھلی کتنی جنگیں لڑ چکا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کون سے لیٹسٹ ویپنز ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی جیت کو سنشچت کرتے ہوں اور کلیم کرتے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم جیت جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے ایران کے پاس کچھ نہیں ہے کربلا کے علاوہ، مگر کربلا آ جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئے 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 آئے، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کیا بات، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ پھر مجھے جوش دلا رہے ہیں کہ میں 1.5 گھنٹے مجلس پڑھوں گا، بہت زبردست، کیا کہنے، سبحان اللہ، حق ہے آپ کا، بہترین، سلامت سلامت رہیں، سلامت۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ کیا ہے ان ایرانیوں کے پاس، کیا ہے؟ کربلا ہے بھائی، کربلا، تم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ سب سے بڑا جو کام کربلا کرتی ہے وہ موت کا ڈر ختم کر دیتی ہے، اور ایک فوجی جیتتا ہی تب ہے جب اس میں موت کا خوف ختم ہو جائے۔ ہاں، میں ایران تھا پچھلے سال، درگاہ پنجے شریف کی پچھلے سال کیشری کی دوسری تیسری مجلس میں نے جبلا بھیا کہا تھا، تو کالج سے نکلی ہوئی ایک بچی ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہی تھی، اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی یہ اتنے لوگ راستے پہ نکلے پڑے ہیں، کیا کہنا چاہو گی؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا،
دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ملک فلاں نمبر پہ، فلاں ملک فلاں نمبر پہ، فلاں ملک میں بہت زیادہ لبرٹی ہے، آزادی ہے، اور بہت زیادہ وہ مضبوط ہیں، دنیا میں سب سے پکے ہیں، ان کو تو کوئی مار نہیں سکتا، ان کی زندگیاں سب سے خوبصورت ہیں، گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کی کوٹھی، ان کے معاملات، ان کی تجارتیں سب سے آگے ہیں۔ بھائی ہمیں تو لگا تھا کہ یہ لوگ جو سب سے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے آزاد فکر کے لوگ ہوں گے اور آزادی سے زندگی جیتے ہوں گے، پر ہمیں تو اس جنگ میں دیکھ کے ایسا لگا کہ جو بہت آزاد کہتے تھے اپنے آپ کو، بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں اور ہم میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ سلامت رہے، مل جل کے درود سلامت۔ مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں اور حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا نہیں ہو مولا آپ کو آباد رکھے، مولا شاد رکھے، اتنی کثرت سے آپ کی تا حد نظر سر ہی سر، میں دعا کے علاوہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں اتنا بتا سکتا ہوں، شیعہ رہو، کاغذ کے شیعہ نہیں، زبانی شیعہ نہیں، حقیقی شیعہ رہو، حقیقی شیعہ۔ تعداد میں جتنی بھی کمی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی شیعہ رہو۔ پتہ ہے اگر آپ محسوس کر سکو تو ایک لطیف اشارہ میں کر رہا ہوں، دشمن ملک کی سب سے زیادہ چوک کہاں ہوئی؟ دشمن ملک کی سب سے زیادہ چوک کہاں ہوئی؟ کہ انہوں نے آپ کو مسلم ممالک جیسا سوچ لیا۔ ہاں بھائی سمجھنا، خدا ہی قسم سٹوری دے رہا ہوں تمہیں، ہے نا، سٹوری یہی ہے، بہت بڑی سٹوری ہے اگر اسے لکھ پائیں تو۔ ہاں، دشمن ملک کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہوئی، چوک کیا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ نسوں میں بیٹھے ہوئے بخار کو سمجھ لے رہا ہے اور وہ جنگ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اس نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو ختم کرتے ہیں، نیچے کے جو لوگ ہیں خود بخود گر جائیں گے، اور جب گر جائیں گے تو عوام پہ خود بخود قبضہ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھول گئے تھے کہ یہ قوم اپنے رہبروں کو چھوڑتی نہیں ہے۔ بڑا جملہ کہا میں نے تمہارے درمیان۔ اگر مسلم ایڈوائزرز نے یہ سمجھا دیا ہوتا کہ نبی جب اکیلے تھے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر علی نے ساتھ میں نے مجلس پڑھ دی تمہارے درمیان، مجلس پڑھ دی تمہارے درمیان۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، حیدری سلامت رہیں۔ اللہم صل محمد و آل۔ اگر ایڈوائزرز نے یہ بتا دیا ہوتا کہ بھئیہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیڈر کو اگر ختم کر دو گے تو یہ تو اور ڈٹ جائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا تھا جنگ کے پہلے پوری ڈیفنس، جنگ کے پہلے پوری ڈیفنس 50 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ غور کرنا اس بات کو، جنگ کے پہلے ایران کی پوری ڈیفنس 50 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک شہید کے خون کے قطرے کی برکت دیکھو، 9 کروڑ سپاہی ہو گئے، پورا ملک سپاہی ہو گیا۔ سپاہی صرف کپڑوں سے نہیں ہوتا، سپاہی اس عہد سے بنتا ہے۔ اب ہمارے دیش کے لیے، بھارت کے لیے، اب جنرلی ہمارے ہندو بھائی جب کہتے ہیں تو بھارت ماتا کہتے ہیں، ہم بھارت کہتے ہیں یا ملک ہندوستان کہتے ہیں۔ احمد آباد میں میری تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تب کہا تھا اسٹوڈنٹ کے درمیان کہ دیکھو نیتیں دیکھی جاتی، ہندوؤں میں پاؤں چھوا جاتا ہے، مسلمانوں میں ہاتھ چوما جاتا ہے۔ یعنی ایک بیٹا جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہندوؤں میں کیا کرے گا، پائیں لاگی، میں بھی آ رہی ہوں تو بھوجپوری میں یہی بولا جائے گا، ٹھیک، پاؤں چھوا جائے، اوکے۔ مسلم بچہ کیا کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ عمل ہے، ایک پاؤں چھو رہا ہے اور ایک ہاتھ چوم رہا ہے، مگر دونوں کے دلوں میں ماں کا وقار وہی ہے جو ماں کا وقار ہوتا ہے۔ تو ہم ملک کو جس انداز سے پکاریں، ہمارا انداز آپ سے الگ ہو سکتا ہے مگر ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ملک کی محبت آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا ہندوستان اتنا خوبصورت ہے
کہ ہمارے مولا نے پسند کیا ہے، مولا نے پسند کیا۔ اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے تمہاری سطح کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو ہمیں بھارت چلے جانے دو۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کتنی بڑی جگہ ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں شاید ساری رات اپنے دیش کی فضیلت بیان کر سکتا ہوں، اور اس منبر کے صدقے سے یہ صرف ہمارا ہی عالم بول سکتا ہے، اور کوئی نہیں بول سکتا۔ ہم شہروں کو باہر سے نہیں دیکھتے، ہم شہروں کی تہذیب دیکھا کرتے ہیں اور اس کے اندر کی داستان سمجھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ گاؤں جاؤ، گاؤں جاؤ، کن کن گاؤں کے ہو؟ گاؤں جاؤ، گاؤں پلٹو کہ تمہاری مرحوموں کی قبریں تمہیں بتا رہی ہیں کہ اگر تمہارے پاس بھارتی ہونے کا کوئی کاغذ نہیں بھی ہے تو ہماری قبر گواہی دے گی کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو۔ گاؤں جاؤ، گاؤں جاؤ۔ ایویڈنس آف نیشنلٹی اس سے بڑی اور کچھ نہیں ہے کہ میرا باپ باپ کا باپ باپ کا باپ باپ کا باپ باپ کا باپ سبھی سمجھے میرے عزیزو؟ بس میں یہیں سمیٹ رہا ہوں اور اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا وقت کا غلط استعمال مت کرو۔ میں نے پونا میں اسٹوڈنٹس کے درمیان کہا تھا سمے سے زیادہ کسی کو سمے مت دو، ورنہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو سمے تمہیں سمے نہیں دے گا اور پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام ہے وقت۔ اسی لیے جب تم اپنے امام کو پکارتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ وقت کا امام، وقت کا۔ کیوں؟ چونکہ وقت پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، امام وہ ہے جس کا وقت پہ کنٹرول ہے۔ وقت پہ وہ چاہے تو بڑھا دے، چاہے تو گھٹا دے، چاہے تو نچوڑ دے، چاہے تو پھیلا دے، چاہے تو روک دے، چاہے تو گزار دے، چاہے تو اچھا کر دے، چاہے تو برا کر دے، چاہے تو تمہارے سروں سے ہٹا دے، چاہے تو تمہارے سروں پہ ڈال دے۔ وقت۔ چلو پھر کربلا چلتے ہیں۔ کربلا بھی ایک وقت ہے، ایک وقت ہے جہاں حسین پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زندہ معجزہ نہیں مصائب کا، اور کیا ہے کہ میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے کہ حسین پیاسے ہیں، اور سنتے ہی تمہاری آواز نکل گئی۔ خدا کی قسم میں تم سے کہوں اپنے ابا کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے پردادا کے لیے اس طرح رو کے دکھا دو۔ نہیں رو پاؤ۔ یہ صرف معجزہ کربلا کا ہے، صرف معجزہ کا۔ میں اس سے پہلے کہ مصائب کی منزل پر آگے بڑھوں، دو اعلان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ رنو میں ہماری 15 اگست صبح سے شروع ہو جائے گی میرے خیال سے، 2 ربیع الاول، 15 اگست 2 ربیع الاول۔ آپ تمام مومنین جو کہ ہمیشہ ہی حاضر رہتے ہیں انشاءاللہ آپ وہاں موجود رہیں گے، اور ایک عشرہ جو 11 محرم سے 11 صفر سے 18 صفر تک ہمارے مفتی ہاؤس میں ہوتا ہے، اس میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری گزارش یہ کہ خود کو کبھی غریب مت سمجھا کرو، جھکا مت کرو۔ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے تھوڑا صبر کر کے دیکھو۔ تمہارا جو پردے میں بیٹھا ہوا امام ہے نا، وہ انتظام کر دے گا۔ بیماری ہو جائے، پریشان ہو جاؤ، گھبرایا مت کرو، اپنے وقت کے امام سے باتیں کیا کرو، کہا کرو مولا کون ہے تیرے علاوہ؟ کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرے مدد کرنے والا۔ رات کو تمہیں پتہ ہے نا، جب کسی کو فون کر دو تو بڑا آدمی ہوگا تو غصے ہو جائے گا، یہ بھی کوئی کال کرنے کا وقت ہے؟ مگر رات کو نصف شب کے بعد اپنے امام کو پکارا کر، یا مولا یاد رکھنی۔ صبح اٹھو تو مصائب کی چند روایتیں سنو، حسین کے نام پہ گریے سے دن کی شروعات کیا کرو، کیونکہ جو رو کے اپنا دن شروع کرتے ہیں مولا مسکراہٹ پہ ان کا دن ختم ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا حسین کتنا پیاسا تھا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو میں نے کیا سناؤں، کیا پڑھوں مسئلہ ہے۔
آپ اس وقت بے چین ہیں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ رونے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے، جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے۔ مگر جب بھی سوچا کرو نا تو بس یہ دیکھا کرو کہ تم رو کے گھر چلے جاؤ گے، مگر وہ بی بی جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ بیوی جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے نا، وہ کسی ایک مکان میں نہیں جاتی، وہ ہر ایک مکان میں جاتی ہے۔ کسی ایک رونے والے کے پاس نہیں جاتی، وہ ہر ایک رونے والے کے پاس جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے نا، مولا سے پوچھا گیا کیسے روئیں، کیسے روئیں؟ آپ دیکھیے کیا جملے ہیں مولا، فرماتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہاں میری دادی فاطمہ۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ میری ماں بہنوں سے بڑی معافی کے ساتھ، تم حجاب میں بیٹھی ہو، سید سجاد سے مدینے میں کسی نے سوال کیا مولا آپ سب کربلا میں کیسے تھے؟ سجاد نے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا، زمین پر دانے بکھر گئے۔ بکھرے دانوں کو دیکھ کے فرماتے ہم اہل بیت رسالت شام غریبہ میں کچھ یوں زمین پہ بکھرے پڑے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمہیں معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ مجھے نہیں پتا کسے جلدی ہوگی چاند دیکھنے میں، پر تمہیں سچ بتاؤں ان 2 مہینوں کا وہ چاند ہے جسے دیکھ کے دعا کا دل نہیں کرتا۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچ چکا ہے، وارد شام ہو چکا ہے۔ شاکر میں تمہیں کیسے بتاؤں اہل بیت کو کیا گزر گیا۔ 2-4 روایتیں مجھ سے سن لو، کیونکہ مجھے بتایا گیا عباس کا علم لایا جائے گا۔ تمہیں پتا ہے عباس کربلا کی تاریخ کا اکلوتا بہادر ہے جس کا تذکرہ سارے راستے ہوا۔ علی اکبر پہ رویا گیا مگر حسین کی شہادت تک، قاسم پہ رویا گیا مگر حسین کی شہادت تک۔ مگر حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی کو ہر جگہ پکارا گیا تو وہ عباس تھے۔ وہ لوگ خیمے جلے عباس کو پکارا گیا، وہ لوگ چادریں چھنی عباس کو پکارا گیا، وہ لوگ تماچے مارے گئے عباس کو پکارا گیا، وہ لوگ تازیانہ چلایا گیا عباس کو پکارا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شاید 5-7 منٹ بچا ہوگا، میرے سے مصائب کی چند روایتیں سن لو، اس کے بعد میں اشارہ کر دوں گا، علم آ جائے گا، تم زیارت کر لینا، تم چلے جانا، مگر پتہ نہیں 4 سال کی وہ سیدانی جس نے ہاتھوں کو بڑھا کے کہا بابا سینے سے لگا لے، بابا گود میں اٹھا لے۔ حسین نے گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لے کے داڑھی پہ لگے ہوئی خاک کو صاف کر کے فرماتی ہیں بس ایک سوال کرنا چاہتی ہوں بابا، یہ بتا دے چچا واپس آئے گا یا چچا واپس نہیں آئے گا؟
عجب نہیں حسین نے بیٹی کو زمین پہ رکھا، سر پہ خاک رکھ کے کہا میرے لال علم آئے گا، علمدار نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ، میں تمہیں بس دکھانے کی کوشش کرتا ہوں عباس کا تذکرہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ پہلے میں تمہیں حسین کی حالت دکھاتا ہوں، تمہیں تکلیف ہو، چوٹ لگے گر جاؤ گے پھر کھڑے ہو جاؤ گے، پھر چوٹ لگی گر جاؤ گے پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 1-2 بار میں کھڑے نہیں ہوئے، 5-10 بار میں کھڑے ہو جاؤ گے، پر تمہیں پتا ہے تمہارا مظلوم امام جب گرا تو 82 بار اٹھنے کی کوشش کی، مگر 82 بار میں حسین کھڑے نہ ہو سکے۔ شام میں یزید نے شمر سے سوال کیا بتا حسین کو کیسے مارا؟ بڑا صابر تھا حسین، علماء کرام اسے 3-4 طریقوں سے بیان کرتے ہیں، کہیں 28 ضربے، کہیں 22 ضربے، کہیں 17، کہیں 12، کہیں 8، یہ روایتیں ملتی ہیں، میں ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے سوال کیا یہ بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ کہا بڑا صابر تھا حسین، جب میں نے پہلی بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ، جب میں نے تیسری بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے چوتھی بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا، جیسے میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام، میں 17ویں ضرب مارنا چاہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا حسین کی گردن پوری طرح کٹنے کو تیار، میں نے دیکھا حسین پوری طاقت سے گردن اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے دیکھا جب حسین سے گردن نہیں ہلی، حسین کی آنکھیں فرات کی طرف پھری، لب ہلے بھیا عباس